بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے اوپر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد، بچے بوڑھوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ان بمبوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمیائی بمبوں کا بھی استعمال کیا، جس میں فاسفورس بم جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مصر کو شدید قسم کی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے فوڈ سپلائی فلسطین کی بند نہیں کی تو آپ کے اوپر بھی اس طرح کی بومبنگ کریں گے۔ اور ساتھ ہی حزب اللہ نے لبنان کی طرف سے ان کے اوپر اٹیک کھولا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان جو مجاہدین ہیں وہ اس وقت فلسطین کی مدد کو جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، محمد رضوان نے اپنی فتح کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ فلسطینیوں کے نام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اور اسرائیل کو اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور امریکہ نے بحری بیڑا جو 400 ایئر کرافٹ کو کیری کرتا تھا، وہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور ساتھ انہوں نے اب اپنے اسپیشل کمانڈوز بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیے ہوئے ہیں، جو کہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا، بلکہ وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کل حماس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ انہوں نے میلوں لمبی سرنگیں اندر بچھائی ہوئی ہیں زمین کے نیچے۔ ان کے کچھ سرے اب پتہ نہیں اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، کچھ مطلب ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی جا رہے ہوں گے۔ تو جب وہ بومبنگ کرتے ہیں تو اسرائیل کے جتنے بھی ٹروپس ہیں وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ایک آدھا ٹارگٹ پہ بھی گرتا ہوگا، لیکن زیادہ جو بومبنگ ہے وہ سویلینز کے اوپر کی جا رہی ہے۔ ایون کہ اسرائیل نے کوئی ہاسپٹل، کوئی پبلک ایریا جہاں پہ نارمل جنگ کے حالات میں اس طرح کی بومبنگ نہیں کی جاتی، اس جگہ پہ بھی ہاسپٹلز کے اوپر بھی انہوں نے، سکولز اور ایمبیسیوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ رپورٹر جو وہاں پہ رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی 2 رپورٹر جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، ان کے اوپر بھی بومبنگ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اب فریش انٹری جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران اس وقت فل وہ تیار ہے، انہوں نے اپنی آرمی کو، نیوی، ایئر فورس کو انہوں نے ریڈ الرٹ کر دیا ہوگا کہ کسی بھی وقت اسرائیل کی طرف سے کسی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی لیے وہ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ فی الفور اسی وقت اسرائیل کے اوپر وہ جو ہے جنگ کا اعلان کریں گے، اور اسٹریٹ فارورڈ اس جنگ کے اندر کود جائیں گے۔ پلس جو ہے عراق کے جو صدر ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے پیوٹن سے، رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم پیوٹن کے ساتھ ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس وقت فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ترکی نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ جو فوجی اڈے مڈل ایسٹ کے اندر ہے وہ یہاں پہ کیوں ہیں؟ وہ صرف اور صرف اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ہیں۔ وہ نارمل حالات میں بھی اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ہیں، اور جنگی حالات میں تو پھر ان کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور فی الفور ان کی مدد کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ اسرائیل کا پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک ناجائز قبضہ ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی سوائے چند ایک ممالک کے، وہ بھی امریکہ کی طرف سے ان کو زبردستی اس کو تسلیم کروایا گیا۔ تو پوری دنیا جانتی کہ یہ ایک ناجائز اسرائیل کی طرف سے قبضہ ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے اس کی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن پھر بھی دنیا جو ہے، اب جیسے کہ یورپ ہے، کینیڈا، جاپان، امریکہ، یہ سارے ایک طرف ہیں، باقی رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ سارے ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو بیسیکلی مسلم ممالک اس وقت 57 کی جو تعداد ہے، ان کی اپنی ایک فورس ہے، OIC اجلاس ان کا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ابھی تک یہ ڈیسیجن نہیں لے پائے کہ انہوں نے اپنی جو آرمی ہے وہ فلسطین کی مدد کے لیے بھیجنی ہے۔ تو مورل اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ اس وقت مورل سپورٹ کی فلسطینیوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو گراؤنڈ سپورٹ کی جو ہے وہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے میرے خیال سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیان بازی کرنے کے علاوہ ان کو اپنی فورسز وہاں پہ بھیجنی چاہیے۔ تو
بیسیکلی ہے کیا کہ اسرائیل کا اگر آپ جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس جھنڈے کے اوپر دو بلو کلر کی ایک اوپر اور ایک نیچے لائنیں ہیں اور بیچ میں ایک سٹار سا بنا ہوا ہے، تو وہ لائنیں دو دریاؤں کو جو ہے وہ کرتی ہیں، انٹروڈیوس کرتی ہیں، ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل ہے۔ تو ان کا جو پلان ہے وہ ان دو دریاؤں کے درمیان اپنی جو ہے وہ سلطنت کو قائم کرنا ہے، اور جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں۔ اس کے اندر آپ کا عراق، شام، لیبیا اور مصر اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقے وہ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ حدیثوں کی روح سے یہ سارا کچھ جانتے ہوئے پھر بھی یہ ممالک جو ہے وہ کھل کے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر فلسطین، یہ جو غزہ اسٹرپ ہے، اس کو اگر وہ ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس کو اس کے سراؤنڈنگ میں انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے، اس کی پانی، بجلی، اس کا انٹرنیٹ، اس کی سپلائی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے بند کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ختم ابھی تک نہیں کر پا رہے۔ لیکن ان کا پلان یہی ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو ٹوٹلی جو ہے ختم کر دینا۔ انہوں نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، جو کہ ٹائم پورا ہو گیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیمیائی بمبوں کا جو ہے وہ اس کے اوپر استعمال کیا ہے۔ تو اگر فلسطین کو وہ ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد باری کس کی ہے؟ اس کے بعد باری مصر کی ہے، سعودی عربیہ کی ہے، جو سراؤنڈنگ ان کے اس سے پیرامیٹرز کے حساب سے جو کنٹریز اس ایریا میں آ رہے ہیں، ان کی نیکسٹ جو ہے وہ باری ہے اس کے اوپر اسرائیل کے قبضہ کرنے کی۔ تو یہ ہمارے مسلم کنٹریز کو یہ مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ان کو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، ان کو اپنی فورسز وہاں پہ بھیجنی چاہیے ان کی ہیلپ کے لیے۔ بیسیکلی حماس نے اس دفعہ اتنا شدید اٹیک کیوں کیا؟ انہوں نے اتنا شدید اٹیک اس لیے کیا ہے کیونکہ اسرائیل ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی بومبنگ، ڈیلی بیسس پہ وہ ان کی تھوڑی تھوڑی کر کے زمینیں جو ہیں وہ ان کی ختم کرتے جا رہے تھے، لوگوں کو مارتے جا رہے تھے۔ تو اب ان کو پتا تھا کہ ہم نے بچنا نہیں ہے کسی صورت بھی۔ تو جب انہوں نے کہا ہم نے بچنا نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو ہم لڑ کے مرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے شدید قسم کا جو ہے وہ اس قدر فرسٹ ٹائم انہوں نے ہسٹری میں اٹیک کیا، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت مارنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس وقت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ میجر ڈیولپمنٹس جو ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہیں، آیا کہ اس میں کون فاتح رہتا ہے، اور یہ اس ایک ورلڈ وار 3 کی سی سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے کہ اگر، کیونکہ امریکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کے اندر کود گیا ہوا ہے، امریکہ اور برطانیہ، ان کی ہمیشہ سے سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ رہی ہے۔ تو اگر وہ کود گیا دنیا کے دو بڑے ممالک، تو اس کے بعد اگر رشیا جو ہے اس کی بھی سپورٹ آ رہی ہے فلسطین کے ساتھ، اور اگر چائنا بھی ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر ایران اور افغانستان، تو یہ ایک ورلڈ وار 3 کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کو ہم ورلڈ وار 3 کے علاوہ نہیں کنسیڈر کر سکتے۔ تو باقی اللہ پاک بہتر کرے ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے، ہمارے مجاہدین کے لیے جو وہاں پہ فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔